بہت شکریہ. اب میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر شفیق اجمی صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ ہم تک پہنچائیں. تو تالی ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب کے لیے. تو اے مولائے یثرب آپ میری چارہ سازی کر. تو اے مولائے یثرب آپ میری چارہ سازی کر. میری دانش ہے افرنگی میرا ایما ہے زناری. آج کی اس مجلس علمی کے صدر جناب ڈاکٹر ابصار احمد صاحب اور اقبال اکیڈمی پاکستان کے جو ڈائریکٹر ہیں ان دنوں ہمارے محسن بہت علم دوست انسان ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، علی رضا طاہر صاحب، عبدالحفیظ صاحب، ساجد علی صاحب تشریف لے گئے ہیں، ڈاکٹر مظفر عباس صاحب. آج جب میں حاضر ہوا اس مجلس میں اور مقررین کے ناموں پہ نظر ڈالی تو میں نے کہا یہ تو سب فلسفہ دان ہیں، اہل فلسفہ و دانش ہیں، میں اردو کا آدمی یہاں کیا کر سکتا ہوں. پھر مظفر عباس صاحب تشریف لائے تو مجھے کچھ تقویت ملی. تو ساجد علی صاحب کو ایک بار میں نے خط لکھا 88 میں اور میں نے ان کو کہا کہ مبارک ہو، میں نے فلسفہ میں کر لیا ہے اور آپ کی یونیورسٹی کو بے وقوف بنانے میں کامیاب رہا ہوں. ہمارے دوستوں نے کمالی صاحب کو یاد کیا ہے، ان کے پاس یادوں کا خزانہ ہے. میرے پاس کمالی صاحب کی کوئی یادیں نہیں ہیں، اس لیے کہ میں ان سے کبھی ملا ہی نہیں. ان سے نہ ملنا لیکن ان سے ملنے کا ایک اور طرح کا معاملہ ہمیشہ رہا ہے. گفتگو ان سے روز ہوتی ہے، مدتوں سامنا نہیں ہوتا. تو کمالی صاحب کو جیسے جیسے پڑھا، ان کو پڑھنا بھی آسان نہیں ہے، سمجھنا تو دور کی بات ہے. لیکن میرے ڈاکٹریٹ کا موضوع ڈاکٹر محمد رفیع الدین تھے اور ڈاکٹر صاحب سے گہرا ربط و ضبط تھا عبدالحمید کمالی صاحب کا. دونوں اقبال اکیڈمی میں رہے اور ایک دوسرے سے انہوں نے سیکھا. تو کمالی صاحب کی علمیت پہ بہت بات ہوئی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کمالی صاحب کو علمیت کو راہ چلتے ہوئے کوئی راستے میں پڑی ہوئی چیز کی طرح مل نہیں گئی. آپ ان کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ علم ارتقاء کا راستہ کتنا مشکل ہے اور وہ اس راستے میں کن کن لوگوں کے حوالے سے وہ گزرے ہیں اور انہوں نے کہاں کہاں سے سیکھا ہے اور سیکھا ہی نہیں ہے. انہوں نے اس علمی روایت کو پھر اپنے طلبہ تک بھی پہنچایا، اپنے قارئین تک بھی پہنچایا. تو جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ علم کا راستہ کمالی صاحب کے لیے مشکل تھا اور ان کے اساتذہ کے توسط سے، ان کے فیض سے یہ راستہ طے ہوا ہے. یہ ہم سب کو علم ہے. پروفیسر عبدالحمید کمالی کا شمار ان صاحبان علم و حکمت میں ہوتا ہے جن کی عمر عزیز حصول علم اور فروغ علم کے لیے وقف رہی. وہ علم و تحقیق کے لیے پیدا ہوئے تھے، لہٰذا ان کی نظر ہمیشہ اپنے علمی مقاصد پر مرکوز رہی. انہوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا اور ایک بے لوث معلم کی طرح سے اپنے طلباء کو سکھایا اور ان کی علمی رہنمائی کو اپنا اولین فریضہ سمجھا. عبدالحمید کمالی بجنور کے ایک ایسے علمی خاندان میں پیدا ہوئے جسے درس و تدریس سے خاصا شغف تھا. آپ کے والد پروفیسر اللہ بخش کمالی ایک نامور معلم، محقق اور ریاضی دان تھے جنہیں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور جامعہ عثمانیہ سے وابستگی پر اور جامعہ کو ان پر ہمیشہ فخر رہا.
عبدالحمید کمالی کی اہلیہ بیگم رضی حمید کمالی بھی درس و تدریس سے منسلک ایک ایسی خاتون تھیں جنہوں نے زمانہ طالب علمی اور اس کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد بھی فروغ تعلیم میں انتہائی متحرک کردار ادا کیا۔ عبدالحمید کمالی کو اپنے والد کی بدولت بچپن ہی سے اہل علم کی محفلوں میں شرکت کرنے اور ان کو قریب سے دیکھنے اور سننے کے مواقع نصیب ہوئے۔ بزرگوں کی یہی صحبتیں ان کے اندر یہ احساس پیدا کرنے کا سبب بن گئیں کہ ہمارے بچپن کے بزرگوں کی زندگی تو ایسے ہی گزری کہ وہ دور غلامی میں پیدا ہوئے، اسی میں پلے بڑھے اور زندگی گزار کر راہی ملک عدم ہوئے، جبکہ ان کے مقابلے میں ہم قسمت والے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان کا فیصلہ ہے کہ غلامی انسانوں میں تحقیر ذات اور نفسیاتی مسائل پیدا کرنے کا سبب ہے، اور اسی نتیجے تک پہنچنے میں ان کا زمانہ طالب علمی کئی طرح کے پیچ و خم سے گزرا۔ علامہ اقبال کی وفات ہوئی تو اس وقت وہ اسکول میں زیر تعلیم تھے، جہاں دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اقبال کی بچوں کے لیے لکھی جانے والی کئی نظمیں پڑھ رکھی تھیں۔ انہیں وفات کی خبر سے بہت رنج ہوا۔ اسکول میں ہونے والے جلسے سے انہیں معلوم ہوا کہ اقبال مسلمانوں کے بہت بڑے آدمی تھے۔ خوش قسمتی سے آپ کو جامعہ عثمانیہ میں فلسفہ کے نامور اساتذہ ڈاکٹر میر ولی الدین، ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم، پنڈت شیو موہن لال ماتھر اور پنڈت داس گپتا سے پڑھنے کا موقع ملا۔ آپ نے ایم.اے. فلسفہ کی ڈگری کراچی یونیورسٹی سے حاصل کی، جہاں ڈاکٹر محمود احمد، انیس الرحمن اور خواجہ جمیل الدین جیسے اساتذہ کی رہنمائی آپ کو حاصل رہی۔ دوران ملازمت آپ کو ڈاکٹر محمد رفیع الدین کی رفاقت نصیب ہوئی، جو 1960 میں اقبال اکادمی کراچی کے پہلے ناظم مقرر ہوئے تھے۔ ڈاکٹر رفیع الدین قیام پاکستان سے قبل آئیڈیالوجی آف دی فیوچر جیسی مار کا آرا فلسفیانہ تصنیف لکھ کر بر صغیر کے معروف اہل علم صدر جمہوریہ ڈاکٹر رادھا کرشنا، ڈاکٹر سید ظفر الحسن اور پروفیسر ولیم للی جیسی شخصیات کی توجہ حاصل کر چکے تھے۔ یہ عالمی سطح کے وہ اسکالرز تھے جنہوں نے ڈاکٹریٹ کے لیے آپ کی تحقیقی تصنیف کو ایویلیویٹ کیا تھا اور اسے انتہائی اہم اور اوریجنل فلسفیانہ کاوش قرار دیا تھا۔ حالانکہ ڈاکٹر محمد رفیع الدین کا جو سبجیکٹ تھا وہ عربک تھا، لیکن ان کو پی ایچ ڈی اور ڈی لٹ فلاسفی میں ایوارڈ ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کی حکمت اقبال کو اقبالیاتی ادب کی چند اہم کتب میں شمار کیا جاتا ہے۔ عبدالحمید کمالی کی تجویز پر اقبال اکادمی سے ایک علمی جریدے اقبال ریویو کا آغاز بھی کیا گیا، جس میں ملک کے نامور اسکالرز کے ساتھ کمالی صاحب کے مقالات بھی شائع ہوتے رہے۔ پاکستان فلوسافیکل کانگریس جیسی اہم علمی تنظیم میں رکنیت سے ان کو پروفیسر ایم شریف، ڈاکٹر سی اے قادر، قاضی ایم مسلم اور دیگر اصحاب کے ساتھ نہ صرف تبادلہ خیالات کے مواقع ملے، بلکہ انہوں نے اس کے اجلاسوں میں اپنے مقالات بھی پیش کیے جنہیں بہت سراہا گیا۔ پروفیسر کمالی کی داستان حیات پر نظر ڈالیں تو یہ ایک طویل علمی جدوجہد سے عبارت نظر آئے گی، جس کے مختلف مرحلوں میں انہیں باکمال علمی شخصیات کی رفاقت اور رہنمائی حاصل رہی، جس سے ان کی علمی و تحقیقی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ کمالی صاحب کے مطابق اسکول کے بعد کالج کی تعلیم کے پورے دور میں مسلمانوں میں ہر طرف اقبال کا چرچا تھا، اور یہ تصور عام تھا کہ مسلمان صرف حاکم بن کر رہ سکتا ہے، محکوم بن کر نہیں۔ حکمت اقبال کی یہی تعبیر و تشریح وہاں عام تھی۔ خودی، اجتماعی روح، حیات ملی وغیرہ جیسی اصطلاحات اسی مقصد کی آبیاری کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ اسی ماحول نے مجھے اقبال کی شاعری اور نثر پڑھنے کی طرف راغب کیا اور قوموں کی حیات ملی اور عمرانی و اقتصادی مسائل سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ مستقبل میں میں نے جو کچھ لکھا، پڑھا اور سوچا، اس کا پس منظر یہی ہے۔ عبدالحمید کمالی کا ایک وصف یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے جو کچھ سیکھا اسے نہ صرف یاد رکھا بلکہ بعد میں آنے والوں کو بھی اس تجربے میں شریک کیا۔ ڈاکٹر میر ولی الدین کی فلسفہ اقبال پر لکھی جانے والی تصنیف رموز اقبال پہلی بار 1944 میں حیدرآباد دکن سے شائع ہوئی، جس میں انہوں نے خودی کی ماہیت کی وضاحت کے لیے نہ صرف قرآن اور حدیث سے روشنی حاصل کی بلکہ فلاسفہ مشرق و مغرب اور صوفیانہ فکر سے بھی استدلال کیا۔
ان کا موقف ہے کہ کائنات کی ہر شے کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ شک کرنا یعنی سوچنا شک سے بالا تر ہے، اور میں سوچتا ہوں اسی لیے میں ہوں۔ کوگیٹو ارگو سم یا کوجیٹو ارگو سم کو اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ میری ذات یا خودی کے متعلق کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ میری روح یا میری انا یا میری خودی کا وجود میرے لیے ساری کائنات سے زیادہ یقینی اور قطعی ہے۔ یہی یافت بقول پروفیسر وائٹ ہیڈ افلاطون کے زمانے کے بعد سب سے زیادہ عظیم الشان فلسفیانہ یافت یہی ہے۔ کمالی صاحب مرحوم نے میر ولی الدین صاحب سے خود ان کی تصنیف قرآن اور تصوف سبکن پڑھی تھی، جو خاصی مشکل کتاب تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اسی کتاب کے مطالعے سے مجھے تصوف کے بہت سے باریک نکات جاننے کا موقع ملا۔ قرآن اور تصوف کے مشمولات پر ایک نظر ڈالنے سے کمالی صاحب کے بیان کی تصدیق ہو جاتی ہے، کیونکہ خود ڈاکٹر میر ولی الدین نے کتاب کے مقدمے میں مروجہ تصوف کے حوالے سے واضح کیا ہے کہ تصوف تزکیہ نفس و تصفیہ اخلاق کا نام ہے، اور یہی نزول کتب و ارسال رسل کی غایت بھی ہے، لیکن مشائیت اور اشراکیت کے غیر اسلامی تصورات کے سبب تصوف اپنی حقیقت سے دور چلا گیا ہے۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مستشرقین نے اسلامی تصوف کو یونانیوں یا ایرانیوں سے ماخوذ قرار دیا، جبکہ حقیقی اسلامی تصوف کا ماخذ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مقصد یافت و شہود کا قائم کرنا ہے۔ تصوف کے حوالے سے میر صاحب نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ عین علامہ اقبال کا بھی ہے، بلکہ میر صاحب کا موقف بھی اقبال کی فکر سے ماخوذ ہے۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم بھی عثمانیہ میں کمالی صاحب کے استاد رہے۔ بلا شبہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتے تھے۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان نے اپنی آپ بیتی میں انہیں اپنی پیڑھی کے ذہین ترین لوگوں میں شمار کیا ہے۔ ان کی بذلت سنجی اور ظرافت ان کی ذہانت اور جودت طبع کا نتیجہ تھی۔ ان کی تصانیف میں اسلامک آئیڈیالوجی، حکمت رومی، افکار غالب اور فکر اقبال کو بجا طور پر فکر انگیز قرار دیا جاتا ہے۔ عبدالحمید کمالی نے خلیفہ صاحب سے اخلاقیات کے درس لیے اور ان کے توسط سے جدید فلسفہ مغرب کی روح کو پہچانا۔ خلیفہ عبدالحکیم کے علمی موضوعات کا دائرہ وسیع تھا۔ یہاں خلیفہ عبدالحکیم کے حوالے سے ان کے تعلق کو واضح کیا گیا ہے۔ آگے ڈاکٹر رفیع الدین کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا اس کا بھی ذکر ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ کے میں پھر کچھ آگے بڑھتا ہوں۔ عبدالحمید کمالی نے بر صغیر میں فکر اسلامی کی روایت میں ڈاکٹر رفیع الدین کے مقام کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین کے قائم کردہ آل پاکستان اسلامک ایجوکیشن کے مجلہ اسلامی تعلیم کے ڈاکٹر رفیع الدین نمبر میں وہ 1857 کے بعد ملت اسلامیہ ہند کی فکر کے 4 ادوار یا طبقات کا ذکر کرتے ہیں، جن میں سے پہلے طبقہ میں سر سید مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے رفقا شامل ہیں۔ دوسرے طبقہ میں امیر علی، شبلی نعمانی، چراغ علی جیسے روشن ستارے آتے ہیں۔ تیسرے طبقے کی تبانی ہی کچھ اور ہے، جس میں عبد الماجد دریابادی، ابوالکلام آزاد اور اقبال جیسے اکابر شامل ہیں۔ اس کے بعد چوتھا طبقہ ہے جس کے عنوانات میاں محمد شریف، غلام احمد پرویز، خلیفہ عبدالحکیم، رفیع الدین، ابو العلا مودودی اور ہادی حسین وغیرہ ہیں۔ انہی طبقات کے تسلسل سے جدید ملت اسلامیہ پاک و ہند کے فکری دھاروں میں تسلسل قائم ہے۔ جی شکریہ۔ عبدالحمید کمالی نے اقبال کے عمرانی تصورات کو وسعت دے کر آگے بڑھایا ہے۔ وہ شعور نبوت کی روشنی میں خودی کی جلوہ گری اور معاشرے کو ایک حقیقی انقلاب سے دوچار کرنے میں اس کے اساسی کردار کو پیش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک انا کا تمام تر سفر، جسے اقبال فلسفہ خودی کا نام دیتے ہیں، دراصل شریعت معاشرت سے عبارت ہے۔ ان کے نزدیک نبوت کی غایت امت کی تشکیل یا معاشرے کی تعمیر نو ہے، جسے آسان ترین لفظوں میں ایک عادلانہ معاشرے کے قیام کا نام دیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو کر
بدی کی قوتوں سے نبرد آزمائے ہیں، وہ عادلانہ معاشرے ہی کے قیام کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ 20ویں صدی میں اقبال کا فلسفہ ایک ایسی نئی کروٹ کی حیثیت رکھتا ہے جس میں ایک واضح انقلابی تجربے کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ پروفیسر کمالی کے علمی سرمایہ پر ایک نظر ڈالنے سے ان کے علمی وقار اور وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ ایک درویش صفت عالم تھے، درویش ان معنی میں کہ زندگی میں ان کا نصب العین علم اور صرف حصول علم تھا، جس سے ہٹ کر انہوں نے کسی اور دولت کی کبھی تمنا نہیں کی۔ جی بہت شکریہ۔